وسرت انظر إليه وإذا وجهه يطلع لو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه، فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه. فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله، وتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء. فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. صلوات محمد وآل محمد. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لواء، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء. ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم. أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم. إنهم مني وأنا منهم. فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم، وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي، إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى، يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم، وقد أذن لي أن أدخل معكم. فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي
ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہم صل علی فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند اللہ. فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اہل الارض وفي جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمت وحفت بهم الملائکة واستغفرت لهم الى ان يتفرقوا. فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ. فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یا علی والذی بعثنی بالحق نبی واصطفانی بالرسالة نجیا ما ذکر خبرنا هذا في محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہ محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضى الله حاجته الہ آمین. فقال علی علیہ السلام اذن واللہ فزنا وسعدنا وكذلك شیعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبہ. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین. یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین. اب نہیں کوئی ہمارا اے میرے بابا حسین. اب نہیں کوئی ہمارا اے میرے بابا حسین. شمر بالی کھینچتا ہے کان سے اب آئے. شمر بالی کھینچتا ہے کان سے اب آئے اب تو خدا را اے میرے بابا حسین. یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین. جل گئے خیمے لٹے ہاں چادریں بھی چھن گئی. جل گئے خیمے لٹے ہاں چادریں بھی چھن گئی. اب نہیں جینا گوارا اے میرے بابا حسین.
باندھ کر رسی گلے میں کھینچتا ہے شمر جب باندھ کر رسی گلے میں کھینچتا ہے شمر جب میں نے آموں کو پکارا اے میرے بابا حسین ناتواں ہیں بیڑیوں میں دیجئے آ کر ذرا ناتواں ہیں بیڑیوں میں دیجئے آ کر ذرا بھائی عابد کو سہارا اے میرے بابا حسین رات ہوتی ہے برستی اس سر پر دیکھیے رات ہوتی ہے برستی اس سر پر دیکھیے ہے پھٹا کرتا ہمارا اے میرے بابا حسین ہل گیا عرش مولا لاش تھرانے لگی جب سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین یوں سکینہ نے پکارا اے میرے بابا حسین اب نہیں کوئی ہمارا اے میرے بابا حسین صلوات اللہم صلی اللہ درود پڑھ دیے گا بابا زبلان سلامی کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا رلاؤ زینب کو سر حسین سنا پر دکھاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا حسین امام کو
رن میں کیا ہے جس شہید حسین امام کو، رن میں کیا ہے جس شہید وہ خون بھرا ہوا خنجر، دکھاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا، رلاؤ زینب کو، اور جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، جکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو، یہ کہہ کے شام میں درد پھراؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا، رلاؤ زینب کو، اور انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر، انیس اہل حرم میں بپا ہوا محشر، کہا جو حاکم اضلاع لاؤ زینب کو، کہا جو حاکم اضلاع لاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ محمد وآل محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جب محفل حاکم میں نبی کے حرم آئے، جب محفل حاکم میں نبی کے حرم آئے، منہ بالوں سے ڈھانپے ہوئے باسد علم آئے، لب تشنا و فاقہ کشبہ چشم و نمائے، ہر گام اٹھاتے ہوئے ظلم و ستم آئے، آگے تھے روانیزوں پہ سر سے تے نبی کا، پیچھے تھا لٹا قافلہ اولاد علی کا، پیچھے تھا لٹا قافلہ اولاد نبی کا، سب بیویاں تھیں وارثوں کے سوگ میں نالا، ہاتھوں کو کلیجے پہ دھرے چا غریباں، رخساروں پہ بالوں پہ جمی خاک بیاباں، بے تاب دلوں پر تھا ہجوم غم غم غرواں، اصغر کے لیے اشکوں سے منہ دھوتی تھی کوئی، ہم شکل پیمبر کے لیے روتی تھی کوئی، ہم شکل پیمبر کے لیے روتی تھی کوئی، مقنا سر زینب پہ نہ تھا اور نہ چادر، ماتم میں گریبان پھٹا اور کھلا سر، بکھرے ہوئے تھے
بال نقابِ رخ انور، نرگا تھا ستمگاروں کا اور بے کس و مضطر، نامحرم کو دیکھ کے شرماتی تھی زینب، مجمع میں کنیزوں کے چھپی جاتی تھی زینب، مجموع میں کنیزوں کے چھپی جاتی تھی زینب، افسوس لٹا قافلہ کہ قافلہ سالار، اور وہ بھی جگر خفتہ و مغموم و دل افغار، مردوں میں فقط رہ گیا تھا عبد بیمار، ماں بہنوں کے ہمراہ تھا حاضر سر دربار، جو عرش نشیں تھا وہی اب خاک نشیں تھا، پر ہائے غضب بیٹھنے کا اذن نہیں تھا، پر ہائے غضب بیٹھنے کا اذن نہیں تھا، اس حال سے دربار میں تھا نائب شبیر، دم رکھتا تھا پہنے ہوئے تھا طوق گلوگیر، جکڑے ہوئے ہاتھوں میں رسن پاؤں میں زنجیر، خاموش کھڑے تھے صف پہ کرے تصویر، آنسو غم شبیر میں آنکھوں سے رواں تھے، اور ہائے غضب پشت پہ دروں کے نشاں تھے، اور ہائے غضب پشت پہ دروں کے نشاں تھے، جب محفل حاکم میں اللہم صلی علی محمد و آل مومنین اکرام السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ مومنین کو پتہ ہے کہ شاہد بھائی ٹوٹا والے جو ان کے والد مرحوم کا آج صبح انتقال ہو گیا تھا، اور دن میں یہاں نماز جنازہ ہوئی تھی۔ مرحوم کے سوئم کی مجلس کمنگ سنڈے کو جنوری 18 شام 6 بجے قرآن خوانی ہے، اور اس کے بعد جو ہماری مجلس ہوگی وہ ان کے سوئم کی مجلس ہوگی۔ تمام مومنین سے گزارش ہے ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ۔ احمد عباس مرحوم ابن محمد صفدر مرحوم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ایک اور سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، سید دلدار حسین زیدی ابن سید عزادار حسین زیدی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولانا غلام رضا روحانی صاحب کی مجالس کا سلسلہ جو منگل سے شروع ہوا تھا، کمنگ منڈے جنوری 19 تک جاری رہے گا، اور اس کے بعد خمسہ مجالس سے مولانا منظر مہندی صاحب خطاب فرمائیں گے۔ معصوم کا پروگرام 7:30 بجے نماز مغربین کے ساتھ شروع ہوتا ہے، اس میں ہمیں آج بھی کچھ تاخیر ہو گئی تھی، اس کے لیے معذرت خواہیں۔ معصوم کے سارے پروگرام معصوم کی ویب سائٹ پہ اپڈیٹ ہیں، برائے مہربانی معصوم کی ویب سائٹ کو اپڈیٹ کرتے رہیں۔ جو مومنین کسی مجلس کو یا تبرک اسپانسر کرنا چاہتے ہیں، ہماری لسٹ جو ہے وہ باہر لگی ہوئی ہے، تو میرا خیال ابھی کافی ایمٹی اسپیس ہیں، تو برائے مہربانی اپنے نام وہاں پہ لکھ دیں یا پروگرام کمیٹی سے رابطہ کریں۔ اس کے ساتھ ہی میں مولانا غلام رضا روحانی صاحب سے درخواست کروں گا زیب ممبر عمر محمد و آل محمد صلوات۔
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحدہ ودنا فی تفردہ الذی بعد فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما صلوات پڑھی محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، آپ عزیزان جانتے ہیں کہ میں ابتدا میں کوشش کرتا ہوں کہ 5-10-15 منٹ جو ہو سکے کچھ فقہی مسائل بیان کروں، اور اس کے بعد جس موضوع پر میں آپ عزیزان کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں اس موضوع پر بات کروں. آج جو اناؤنسمنٹ ابھی ہوا کہ کسی مومن کا آج انتقال ہوا اور ان کی آج تدفین ہوئی، تو نہایت ہی مناسب ہے کہ ایک مسئلہ آج عرض کر دوں جو بہرحال اسی وقت کام آنے کا ہے کہ جب کسی مومن کا انتقال ہو. تو اچھا ہے کہ آج ہم سب اپڈیٹ ہو جائیں اس معاملے میں، تو یہ ایک بات ذہن میں رہ جائے گی تو شاید کام آئے گی. اور وہ یہ کہ ظاہر سی بات ہے کہ میں ساری تفصیلات میں نہیں جا سکوں گا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ کراچی میں ایک مقام پر میں نے شاید 3 روزہ مجالس پڑھی تھیں، تو سارا یہ مسئلہ ڈسکس کیا تھا بڑا ڈیٹیل میں، اور اس کا عنوان ہی رکھا جا سکتا ہے مرنے کے احکام. دیکھیں، اسلام میں جینے کے احکام بھی ہیں، مرنے کے احکام بھی ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کہ مرنے کے احکام کا تعلق کچھ انسان کی اپنی ذات سے ہے کہ اگر انسان کو پروردگار عالم وہ موت نصیب کر رہا ہے کہ جس میں سلولی اور گریجولی انسان موت کی طرف جاتا ہے. میں نے کل عرض کیا تھا یہ بات کہ پروردگار کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے ناگہانی اموات، کہ جہاں انسان جو ہے ایک دن میں چند لمحوں میں پتہ چلے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا اور بس وہ ہمارے درمیان نہیں رہا. اور جب معاشرہ تبدیل ہوتا ہے تو پروردگار عالم انسانی معاشرے کو اس عذاب میں مبتلا کرتا ہے.
اچھے لوگ بھی اس کا شکار ہوتے ہیں، گناہگار بھی شکار ہوتے ہیں، اور بہرحال لوگ ناگہانی اموات مرنے لگتے ہیں۔ تو اگر کسی کا انتقال ہو رہا ہے ایسا کہ جس کو پتہ چل رہا ہے بیمار پڑ رہا ہے خدا نخواستہ، تو انسان کو اندازہ ہوتا ہے، چاہے کوئی اس کو بتائے چاہے نہ بتائے۔ تو کچھ آداب ہیں مرنے سے پہلے کے آداب ہیں خود انسان کے اپنے لیے، کچھ آداب ہیں جن کا تعلق ان افراد سے ہے جو مرنے والے کے ارد گرد موجود ہیں، واجبات ہیں باقاعدہ، کہ اگر تمہارے سامنے تمہارا کوئی عزیز دوست رشتہ دار ماں باپ اولاد بھائی بہن بیوی شوہر کوئی بھی انتقال ہو رہا، ٹھیک ہے کہ کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ اس کا کوئی عزیز دنیا سے رخصت ہو، بٹ یہ ضروری ہے کہ اگر کوئی شخص ہماری نگاہوں کے سامنے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو واجب ہے ہم پر کہ کچھ آداب کا خیال رکھیں۔ ان میں سے ایک انتہائی اہم ادب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو شخص جان دے رہا ہے اس کی روح نکل رہی ہے اس کو قبلہ رخ لٹایا جائے۔ دا ورڈ قبلہ رخ کئی جگہوں پر شریعت میں استعمال ہوتا ہے اور ہر جگہ الگ الگ اس کی میننگ ہے۔ مرنے والے کے لیے جو قبلہ رخ لٹانا ہے اس کی میننگ ہے کہ اس کو اس طرح سے لٹاؤ کہ اس کے دونوں پیروں کی تلوے قبلے کی طرف ہوں، اس طرح سے چت لیٹا ہوا ہو پشت کے بل کہ اس کے دونوں پیروں کی تلوے قبلے کی طرف ہوں، پیروں کی جو نیچے کا پورشن ہے۔ اور ایک انتہائی اہم غلط فہمی جو مومنین کے درمیان موجود ہے اس کا بھی ازالہ ہو جائے باتوں باتوں میں، کہ زندگی بھر جب ہم سوتے ہیں، عام جب رات میں آرام کرتے ہیں، دوپہر میں آرام کرتے ہیں، سپہر میں آرام کرتے ہیں، تو اسلامی آداب یہ کہ قبلہ رخ ہو کے سونا مستحب ہے۔ تو یہ جو کہا گیا قبلہ رخ ہو کے سونا مستحب ہے، یہی والا سونا مستحب ہے، اس طرح سوئے کہ انسان کے پیروں کے تلوے قبلے کی طرف ہوں۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب مومنین کو اس بات کا علم نہیں ہوتا، صحیح بات معلوم نہیں ہوتی، تو اتفاقاً اگر کوئی سوتے وقت اس طرح سے سو رہا ہو کہ اس کا پیر قبلے کی طرف ہو تو اس کو ڈانٹ دیتے ہیں کہ تم بے احترامی کر رہے ہو قبلے کی۔ پروردگار کی نگاہوں میں یہی احترام ہے، بٹ وی ڈونٹ نو، ہمیں معلوم نہیں ہوتا، تو ہم اتفاقاً صحیح کام کرنے والے کو غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں، غلط کام کرنے والے کو صحیح سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ مستحب ہے، اور شاید میں جب اس کو ریکال کرتا ہوں کہ زندگی بھر مستحب ہے، بہتر ہے کہ اس طرح سے سو کہ تمہارے پیر قبلے کی طرف ہوں، اور جب تمہاری روح نکلنے کا وقت آئے تو تمہارے آس پاس کے لوگوں پر واجب ہے کہ تمہیں اس طرح سے لٹائیں کہ تمہارے پیر قبلے کی طرف ہوں۔ یعنی دوسرے الفاظ میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ زندگی بھر مرنے کی پریکٹس کرو، جب بھی سو یہ سوچ کر سو کہ اگر کوئی اور ہے بھی نہیں تو بھی کم از کم میں اس طرح سے سو رہا ہوں کہ اگر اسی سونے میں میری روح نکل گئی تو اس عبادت پر خود بخود عمل ہو گیا جو واجب تھی مرتے وقت، تو خود بخود یہ سونا پھر اور سونا بن جائے گا، اور یہ سونا پھر وہ سونا ہوگا کہ جس میں فجر کی نماز کے لیے جاگنا اتنا مشکل نہیں رہے گا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر۔ تو خیر یہ تو وہ آداب ہے جو میں تفصیلات میں نہیں جا سکتا ہوں، یہ تو ایک واجب، کئی سارے مستحبات ہیں مرتے وقت کہ کیا کیا مستحبات ہیں جن کو کیئر کرنا ہے مرنے والے کے لیے۔ اور بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے کہ جب میں ڈسکس کرتا ہوں تو کئی سارے مومنین مجھ سے کہتے ہیں کہ مولانا کاش ہم کو پہلے معلوم ہو گیا ہوتا تو ہم اپنے مرحوم کے لیے ان آداب اور مستحبات اور واجبات کا خیال رکھ پاتے، لیکن وہی والی بات کہ کتنا زیادہ بیان کیا جا سکے۔ ہم پر تو اعتراض بھی ہے کہ مولانا مجالس میں فقہی مسئلہ کیوں بیان کرتے ہیں، تو ایک طرف وہ اعتراض کہ مجلس میں فقہی مسئلہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے، اور دوسری طرف فوراً یہ اعتراض کہ آپ نے پہلے بیان کیوں نہیں کیا تھا، یعنی بیان کرنے پر بھی اعتراض نہ کرنے پر بھی۔ تو خیر اعتراض نہیں ہے، میں تو اس کو ہمیشہ ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھتا ہوں کہ جو آہستہ آہستہ اہل منبر اور سامعین کے درمیان ڈیولپ ہو رہی ہے، اور خدا کرے کہ یہ دوستی اتنا بڑھے کہ ہم آرام سے ایک دوسرے کے مسائل کو شیئر کر سکیں، اس کو ڈسکس کر سکیں، سیکھ سکیں اور پریکٹیکلی بھی زندگی میں لا سکیں۔ تو خیر اس کے بعد سارے آداب تو عام طور پر کچھ افراد ہوتے ہیں جو کیئر کرتے ہیں کہ میت کو غسل بھی دینا ہے اور کفن بھی پہنانا ہے اور نماز کا انتظام بھی کرنا ہے اور میت کی تدفین کا انتظام بھی کرنا ہے، باقاعدہ تفصیل سے واجبات ہیں اس کے، اور اس کے لیے پوری باقاعدہ کلاسز دینے کی ضرورت ہے، تو پتہ چلے گا کہ کن واجبات سے گزرنا۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہر شخص نہیں کرتا، کچھ افراد ہوتے ہیں جو ذمہ داری لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور خدا کرے کہ وہ انشاءاللہ اپنی ذمہ داری کو بہتر طریقے سے نبھا بھی رہے ہوں اور پروردگار ان کی اس عبادت کو بطور خاص اپنی بارگاہ میں قبول بھی فرمائے۔ اس کے بعد ایک عمومی ذمہ داری آتی ہے صاحبان ایمان کی، اور وہ ہے مرنے والے کے جنازے میں شریک ہونا اور اس کو دفنانے کے لیے جانا۔ یہ خود انتہائی امپورٹنٹ مستحب ہے، اور بہت جلدی بات کو آگے بڑھاؤں، روایتوں کے اندر ہی ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی مومن کے جنازے میں شریک ہوتا ہے
تو یہ مومن در حقیقت پروردگار عالم کا مہمان بن رہا ہے اس دنیا سے جانے کے بعد. یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا بڑا امپورٹنٹ ہے. جو مر رہا ہے، جو اس دنیا سے جا رہا ہے، ہماری نگاہوں میں چاہے کچھ بھی ہو گیا، لیکن نگاہ پروردگار میں دیکھیے تو یہ پروردگار کا مہمان بن رہا ہے، اللہ سے ملاقات کو جا رہا ہے. اور بڑے عجیب انداز سے اس کو پروردگار عالم نے سمجھایا ہے. ایک روایت ملتی ہے ہمیں جناب ابراہیم کے حوالے سے کہ جناب ابراہیم جو ہے وہ جب ان کی وفات کا وقت آیا تو روایتوں میں ہے کہ جناب ابراہیم کی باقاعدہ دوستی تھی ملک الموت سے. ملک الموت آیا کرتے تھے، بیٹھا کرتے تھے، بات چیت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ملک الموت کو دیکھا کہ آئے ہیں اور تیور بگڑے ہوئے. جناب ابراہیم نے کہا کہ ملک الموت سلام دعا کے بعد کہ آج خیر تو ہے، آج لینے کے لیے آئے ہو یا ویسے ہی نارمل؟ کہ نہیں یا رسول اللہ، اے خلیل خدا، آج تو لینے کے لیے آیا ہوں. اچھا، جناب خلیل خدا پروردگار کے دوست ہیں، خلیل ہیں. انہوں نے جو ہے وہ ملک الموت سے سوال کر دیا کہ ملک الموت ٹھیک ہے، حکم خدا ہے تو انکار تو نہیں کہہ سکتا، بس میں بھی نہیں کسی کا انکار کرنا، لیکن جا کے خدا سے پوچھو کہ کیا دوست کبھی دوست کو جان سے مارتا؟ میں تو خلیل ہوں. بڑا ہی خوبصورت سوال ہے، یعنی آپ غور فرمائیے. اور اگر جو انسان کی کرامتیں اس حوالے سے دیکھا جائے تو جہاں بعض اوقات انسان فرشتوں سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہ سوچ کا وہ لیول ہے جہاں فرشتے بعض اوقات پیچھے رہ جاتے ہیں. کہا کہ ملک الموت کیا دوست اپنے دوست کو جان سے مارتا ہے؟ میں خدا کا دوست ہوں، مجھے اس کا جواب چاہیے. ملک الموت نے جناب ابراہیم کو چھوڑا، پھر عرش الہی پر کہا کہ اے پروردگار، تیری خلیل نے سوال کیا ہے کہ کیا دوست کبھی دوست کو جان سے مارتا ہے؟ پلٹ کر آئے ملک الموت، جناب ابراہیم سے کہا ہے کہ اے خلیل خدا، پروردگار نے جواب دیا ہے کہ جاؤ جا کر میرے خلیل سے کہنا کہ کیا دوست کبھی دوست سے ملاقات سے انکار کرتا ہے؟ کیا انکار کرتا ہے کبھی دوست دوست سے ملاقات پر؟ میں تو پہلی مرتبہ تجھے مہمان بنا کر بلا رہا ہوں اپنے پاس. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ انسان کی زندگی بھر حسرت تھی کہ کاش مجھے ایک مرتبہ موقع مل جائے. یہ تو حسرت نکالنے کا دن ہے. اور شعراء کرام ہمارا آپ دیکھیے جو اہل بیت اطہار سے محبت کا انداز ہے. بعض شعراء کہتے ہیں کہ بابا جو میری موت ہے، اگر یہ طے ہے روایتوں کے اندر، جو ہمارے مولا کائنات نے فرمایا تھا میں یموت یرانی، جو مرتا ہے مجھے دیکھتا ہے، تو مومن کہتا ہے کہ بابا زندگی بھر اسی حسرت میں گزارا ہوں کہ کب وہ لمحہ موت کا آئے، میں اپنے مولا کے چہرے اقدس کی زیارت کروں. اور اسی کو جانا اقبال نے کہا تھا، موت کو سمجھے غافل اختتام زندگی ہے، یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. ایک دائمی صبح کا آغاز ہو رہا ہے. تو یہ بندہ جو جا رہا ہے یہ پروردگار کا مہمان بن کے جا رہا ہے. مومن سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم ایسے خدا کی بارگاہ میں پہنچانے کے لیے جا رہے ہو تو اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اس کو لے کر جاؤ تم احترام احترام کے ساتھ. مومن کی ذمہ داری قرار دی گئی. اور روایت کے الفاظ اتنے عجیب ہیں، اتنے عجیب ہیں. روایت کہتی ہے کہ پروردگار عالم اس مرنے والے کے استقبال کے وقت جب یہ قبر میں جا رہا ہوتا ہے، اس کے پروٹوکول میں جو سب سے پہلا گفٹ اس کو دیتا ہے مومن کے لیے خاص. جب مومن قبر میں پہنچتا ہے تو پروردگار جو سب سے پہلا تحفہ دیتا ہے مرنے والے کو، وہ تحفہ یہ ہوتا ہے کہ اسے کہا جاتا ہے کہ جتنے لوگ تجھے دفنانے کے لیے آئے ہیں پروردگار نے ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. غور کیجئے، یعنی یہ جو جانے والوں کے گناہ معاف ہو رہے ہیں اس کے احترام میں معاف ہو رہے ہیں جو مومن بن کر خدا کی بارگاہ میں مہمان بن کے جا رہا ہے. تو یہ مرحلہ بھی ہے تدفین کا. اس کے بعد ایک انتہائی اہم ادب ہے آج کی رات کا، اور بس اسی کے لیے بات شروع کی تو بات لمبی ہوتی چلی گئی. آج کی رات کا ایک انتہائی اہم ادب ہے اور وہ ہے صدقہ. بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی بلا، بڑی سے بڑی آفت، بڑے سے بڑا عذاب، بڑے سے بڑا امتحان اور بڑی سے بڑی آزمائش اگر دفع اور رفع ہو سکتی ہے تو صدقے کے ذریعے. اور ونس اگین میں وہی جملہ اپنا جو اہل ممبر کا جملہ ہوا کرتا ہے، میں تو خیر انتہائی اناڑی خطیب ہوں، بلکہ خطیب بھی نہیں ہوں، اناڑی اسپیکر جو بھی آپ کہہ لیجئے، کہ صدقہ خود ایک ایسا ٹاپک ہے جس پر پورا اشرہ پڑھا جا سکتا ہے. یعنی بہت ڈیٹیلز ہیں اس کے اندر، بے شمار روایات ہیں جو صدقے کو، اس کی سگنیفیکنس کو، اس کی شرائط کو، اس کے یوزز کو ڈسکس کیا بہت ڈیٹیل میں. لیکن سب سے امپورٹنٹ، دنیا کے کسی مسئلے کو بھی حل کرنے کے لیے صدقہ بہت امپورٹنٹ ہے. کہا جاتا ہے روایتوں کے اندر، احمد طاہری نے فرمایا ہے کہ صدقہ نکالو. اور صدقہ نکالنے کے ساتھ، اچھا ضروری نہیں کہ تمہارا اپنا رشتہ دار ہو، تم اتنا پتہ چل گیا کوئی مومن ہے، جو صدقہ دے سکتے ہو. یعنی یہاں کی زبان میں بات کروں، پاکستان میں کہوں گا روپیہ 2 روپے کہوں گا، فرض کر لیں یہاں پہ کہوں گا $1 $2 $1 $2 $5 $10 جو آپ دے سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ کوئی ہائی فائی اماؤنٹ ہی آپ نکالیں. خوشنودی خدا کی خاطر، پروردگار کے رضا کی خاطر صدقہ دیں کہ پروردگار اس کا ثواب میں اس مرحوم کو دینا چاہتا ہوں. یہ جو لفظ ایصال ثواب ہمارا استعمال ہوتا ہے، اس کی میننگ کیا ہے؟ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ نیکی کرو
اور اس کا ثواب ٹرانسفر کر دو. آپ نے دیکھا نا بینک بیلنس ٹرانسفر ہوتا ہے یہاں سے وہاں. آپ کے اپنے اکاؤنٹ میں کچھ ہوتا ہے تو آپ کسی کو ٹرانسفر کرتے ہیں. بس نیکی کرو, تمہارے اکاؤنٹ میں کچھ نیکی آئی اور تم اس نیکی کا ثواب ٹرانسفر کر دو. دنیا کے بینکنگ سسٹم کے اندر ایک پرابلم ہے کہ اگر آپ نے اپنا پیسہ کسی کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دیا تو آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں بچے گا. پروردگار کا نظام ہے جب کسی کو دو گے خدا تمہیں اس کا دگنا دے گا. دس از دا کانسیپٹ آف ایصال ثواب. یہ مت سمجھیں کہ صدقہ دیں گے اور ثواب کسی محروم کو دے دیں گے تو اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں رہا, پیسہ بھی گیا ثواب بھی گیا. نہیں, پیسہ بھی سیف ہو گیا, پروردگار پلٹ کر اسی دنیا میں دینے والا ہے, ثواب بھی سیف ہو گیا, تمہیں یہاں پر بھی ملے گا, آخرت میں بھی ملنے والا. تو مرحوم کے لیے صدقہ دو, چاہے ضروری نہیں کہ رشتہ دار ہو, ہمارا اپنا رشتہ دار ہو, میں پتہ چل گیا ہمارے علاقے کا, ہمارے محلے کا, ہمارے شہر کا کوئی مومن ہے, صدقہ دو. اور ایک انتہائی اہم نماز ہے, دیٹس کالڈ نماز وحشت قبر. نماز وحشت. فرینڈز, باقی ساری باتیں اپنی جگہ, جو اٹل حقیقتیں, مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں زندگی میں سال میں 4 دن 5 دن 6 دن کے لیے آپ کے پاس آیا ہوں, اور ان 6 دنوں میں بھی ٹوٹل 6 گھنٹے کے لیے آپ کے سامنے ہوں. اور 6 گھنٹے بھی نہیں, ہماری مجلس 40 سے 50 منٹ کی ہوتی ہے, تو 6 گھنٹے بھی پورے نہیں. مجھے یہاں سے چلے جانا ہے. مجھے اتنا پتا ہے کہ قیامت کے میدان میں آپ مجھ سے کہیں گے مولانا اگر آپ کی بات پتا تھی آپ نے کیوں نہیں بتائی تھی. ممکن آج آپ کو محسوس ہو کہ آج مجلس میں مولانا صاحب کیا پڑھ رہے ہیں, لیکن اس دن مجھے معلوم ہے کہ آپ نے میرا گریبان پکڑنا ہے کہ مولانا آپ نے کیوں نہیں پڑھا تھا. آپ کو معلوم تھا, بتا دیتے ہم کو, ہم عمل کرتے نہ کرتے آپ کی ہماری مرضی تھی, ہم کے اچھا لگتا برا لگتا بتا دیتے. میں ڈسکس کر رہا ہوں نماز وحشت. یہ نماز وحشت کس نے بتائی؟ ائمہ طاہرین نے بتائی 100% صحیح روایت کے اندر. یعنی خود ائمہ طاہرین فرماتے ہیں کہ اے انسان یاد رکھنا تیری زندگی کی جو سب سے سخت رات ہے وہ قبر کی پہلی رات ہے. And that first night of the grave is not a joke at all. عزیزان گرامی, ایک روایت عرض کروں, بہت سخت روایت ہے, بات آ گئی تو عرض کر رہا ہوں, ورنہ میں عام طور پر جو ہے وہ اس لیول تک جا کے بات کرتا نہیں ہوں, لیکن بات آ گئی تو عرض کر دوں. پیغمبر کا ایک مرتبہ اس قبر کی پہلی رات کی وحشت کا تذکرہ فرما رہے تھے. شیعہ سنی دونوں جگہ روایت موجود ہے, پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, پوری ذمہ داری کے ساتھ. جب اس کا تذکرہ فرما رہے تھے اور قبر کی پہلی رات کی سختی کا تذکرہ فرما رہے تھے, مولا کائنات کی والدہ جناب فاطمہ بنت اسد موجود تھی مکہ مکرمہ میں پیغمبر اکرم کے سامنے, پیغمبر کی سامنے موجود تھی, سن رہی تھی. جناب فاطمہ بنت اسد نے کہا کہ یا رسول اللہ میری کیا حالت ہوگی؟ پیغمبر نے کہا یہ ہے تو صحیح سب کے لیے. انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ اے اللہ کے رسول مجھ میں اتنی تکلیف برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے. پیغمبر نے کمٹمنٹ کیا کہ میں ریسپانسبل ہوں, آپ کو تکلیف نہیں ہوگی. اور اس کے لیے پیغمبر نے بطور خاص ایک کام کیا, اور وہ کام یہ کیا کہ اپنے پیراہن میں جناب فاطمہ بنت اسد کو کفن دیا, خود ان کو دفنایا, قبر بنائی, باقاعدہ قبر پر رکے, اور ایک مرتبہ وہیں قبر پر بیٹھ گئے. اور ایک مرتبہ ایک موقع آیا, کہنے لگے کہو ابنی ابنی ابنی, میرا بیٹا میرا بیٹا میرا بیٹا. لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا پوچھ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ کہا پوچھا جا رہا ہے کہ بتا تیرا امام کون ہے, اور میں کہہ رہا ہوں کہ جواب دو کہ میرا اپنا بیٹا ہی میرا امام ہے. یعنی پیغمبر اکرم نے یہ کہہ کر بات ختم نہیں کر دی کہ تم تو علی کی ماں ہو, تمہیں کیا ضرورت ہے. اینالائزیشن آف دا روایت از ویری امپورٹنٹ. کہہ سکتے تھے پیغمبر اکرم, لیکن اگر وہ کہہ دیتے تو شاید ہم بھی اپنی ماں سے نہیں سمجھ لیتے کہ وہ علی کی ماں بچ گئی, ہم علی کے ماننے والے بچ جائیں گے. انشاءاللہ ضرور بچیں گے, انشاءاللہ ضرور بچیں گے. بچنا ہم نہیں ہے, کون بچے گا ورنہ؟ کیا منافقین بچیں گے, دشمنان اسلام بچیں گے؟ ہم نہیں بچنا انشاءاللہ اہل بیت کے ماننے والوں کو. بٹ یہ بات یاد رکھیے گا, فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. تو وحشت قبر ائمہ طاہرین نے خود بطور خاص بار بار ارشاد فرمایا کہ بی ویری مچ کیئرفل اباؤٹ یور فرسٹ نائٹ آف دا گریو, قبر کی پہلی رات کے لیے بہت زیادہ خبردار. تو مرحوم کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ تحفہ دیا جا سکتا ہے صدقے کے ساتھ ساتھ, وہ ہے 2 رکعت نماز وحشت. اس کا طریقہ کار کیا؟ طریقہ کار بہت سمپل ہے, اور ہر مومن کی ذمہ داری ہے, واجب نہیں ہے. ایسا نہیں کہ اگر نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہو جائیں گے, لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا سا ہوگا کہ اگر ہم نہیں پڑھیں گے کوئی ہمارے لیے نہیں پڑھے گا. اگر آج ہماری عادت ہوگی کسی کے لیے پڑھنے کی, مطمئن رہیے کوئی نہ کوئی آپ کے لیے ضرور پڑھے گا. 2 رکعت نماز وحشت 2 رکعت فجر کی نماز کی طرح پڑھنا ہے, تھوڑے سے ڈیفرنس کے ساتھ. ڈیفرنس یہ ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد مکمل کرنے کے بعد یہ نیت کریں کہ میں نماز وحشت قبر پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. سمپل. الحمد پڑھیں پہلی رکعت میں تکبیر کے بعد, الحمد پڑھنے کے بعد 1 مرتبہ آیت الکرسی.
آیت الکرسی پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں چلے جائیں, نماز کو کنٹینیو کریں. جب دوسرے رکعت کے لیے اٹھیں, ایک مرتبہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا, سورہ قدر. لوگ عام طور پر گڑبڑ کر جاتے ہیں کہ پہلے سورہ قدر ہے یا پہلے آیت الکرسی. تو بڑا سمپل سا فارمولہ ہے, قرآن کی جو ترتیب ہے وہی نماز وحشت کی ترتیب ہے. قرآن میں جو ہے پہلے آیت الکرسی آتی ہے, اینڈ میں جا کے سورہ قدر آتا ہے, بس وہی ترتیب یہاں پر بھی. پہلے رکعت میں آیت الکرسی اور دوسری میں 10 مرتبہ سورہ قدر. آیت الکرسی ایک مرتبہ ہے, 10 مرتبہ نہیں ہے. سورہ قدر 10 مرتبہ. اس کے بعد نارمل قنوت پڑھیں, نماز کو مکمل کریں, اور نماز مکمل کرنے کے بعد ایک جملہ کہنا ہے. اگر عربی یاد رہے, ذہن میں رہے, اچھی بات ہے, ورنہ اردو میں, انگریزی میں, فارسی میں, جو بھی آپ کی لینگویج ہے اس میں آپ کہہ دیجئے. عربی میں جملہ بنتا ہے اللہم ابعث ثوابہا الی قبر فلاں, معبود اس نماز کا ثواب فلاں کی قبر تک پہنچا دے. عربی یاد نہیں رہے گی, مجھے معلوم ہے یاد نہیں رہے گی, تو آپ کہہ دیجئے کہ پروردگار, اردو میں کہہ دیجئے, انگریزی میں کہہ دیجئے کہ اس نماز کا ثواب فلاں. اچھا, فلاں میں نام لینا اچھا ہے, ضروری نہیں ہے. اگر آپ کو نام یاد ہے نام لے لیں, نہیں تو کہہ دیں جن کا آج انتقال ہوا ہے, جن کا آج فاتحہ پڑھوایا گیا, ان کی قبر تک پہنچا دے. پروردگار کو معلوم ہے کہ اس کا انتقال ہوا. صرف اس تو یہ 2 رکعت نماز بڑی امپورٹنٹ ہے. نماز عشاء کے بعد کبھی بھی ٹائم ہے, رات ختم ہونے سے پہلے پڑھی جا سکتی ہے, آدھی رات سے پہلے بلکہ پڑھی جا سکتی ہے. تو کوشش کریں پلیز کہ آپ کو جب بھی موقع ملے, اس مجلس کے بعد, ماتمداری کے بعد, گھر جا کر یا یہیں پر, ضرور بھی ضرور یہ 2 رکعت نماز وحشت اس مومن کے لیے جن کا انتقال ہوا ضرور ادا کریں. آج ہم کسی کے لیے ادا کریں گے, کوئی ہمارے لیے ادا کرے گا. ایک صلوات بھیج دیجیے گا محمد و آل محمد. مجھے ایک انتہائی اہم مسئلہ آج اس مسئلے سے علاوہ عرض کرنا تھا آپ کی خدمت میں, جس کا تعلق نجاست اور طہارتوں سے, لیکن انشاءاللہ میں کل آپ کے ساتھ اس مسئلے کو شیئر کروں گا, اس لیے کہ آج ٹائم بہت زیادہ ہو گیا. میں عرض کر رہا ہوں مسلسل, جو میرا موضوع ہے عزیزان کے ساتھ, وہ ہے عباد الرحمن یا انڈرسٹینڈنگ ریلیجن. ارشاد ہو رہا ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض حونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. دیکھو, رحمان کے بندے وہ بندے ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں تو نرمی کے ساتھ چلتے ہیں. ان کے وجود میں, ان کے کردار میں, ان کی رفتار میں, ان کی گفتار میں, ان کے انداز میں نرمی ہے. بہت زیادہ جینٹل ہیں یہ لوگ, بہت زیادہ. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اور جب اگر ان کے سامنے کوئی جاہل آ ہی جاتا ہے, اور آتا ہی آتا ہے, انسان جتنا زیادہ نرمی کا مظاہرہ کرے گا, لوگ اتنا ہی زیادہ بعض اوقات ظالم بنتے ہیں, اور یہاں پر آنے کے بعد انسان ہمت ہار جاتا ہے. قرآن کہہ رہا نہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, اگر وہ بدتمیزی کرتے بھی یہ سلامتی کہہ کر گزر جاتے ہیں. یہ ان کا انداز ہے. غرور اور تکبر پروردگار عالم کی صرف ذات کو گوارا ہے اور زیبا ہے, اس کے علاوہ کسی کی ذات کو زیب دیتا بھی نہیں. اگر غرور زیب دیتا ہے تو پروردگار کی ذات کو زیب دیتا ہے, وہ ہے کبریا. اور اسی لیے اس کی کبریائی کا اعلان ہم ہر مقام پر کرتے ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ کبر اکبر کبریائی سے نکلا ہے. وہ ہے جو اکبر ہے, وہ ہے جو کبیر ہے, وہ ہے جو متکبر ہے. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے لفظ المتکبر, یعنی وہ چیز جو ہمارے لیے شاید بدترین صفت ہے, پروردگار کے لیے بہترین صفت ہے. اس لیے کہ کبریائی زیب دیتی ہے, اس کی ذات کو زیب دیتی ہے. اس سے بڑھ کر کوئی نہیں, اس سے اونچا کوئی نہیں, اس سے بلند کوئی نہیں. اب ایک روایت جو بڑے سمبولک انداز میں ہمارے سامنے آئی اور بڑی امپورٹنٹ روایت ہے, میں چاہ رہا تھا کہ اس روایت کو پہلے مس کر دوں اور آگے بڑھ جاؤں, لیکن اب میرا دل چاہ رہا ہے کہ اس کو بیان کرتے ہوئے آگے بڑھو, وقت میرے پاس نہیں بچا. جو میں کچھ سوچ کر آیا تھا وہ ساری باتیں آج عرض کر سکوں گا, کچھ باتیں کل عرض کر دوں گا. ایک روایت جناب آدم کے حوالے سے بہت ہی عمدہ روایت ہے, اور وہ روایت یہ کہ جناب آدم جب اس دنیا میں تشریف لائیں, سمبولک روایت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو روایتیں تمثیلی روایتیں ہیں, ان روایتوں میں سے ایک روایت ہے جو ایک میسج دینے کے لیے ہمارے سامنے آئی ہیں. 3 افراد آئے جناب آدم کے دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے, 3 آئے جناب آدم کے بائیں طرف آ کے بیٹھ گئے. ان کا انداز بڑا ہی خوبصورت, بڑا ہی جاذب, ان کا انتہائی درشت, انتہائی سخت, اس طرح کا انداز. 3 آگے بیٹھ گئے. جناب آدم نے پوچھا بھئی تم کون, پہلے سے پوچھا تم کون, کہا کہ اے آدم میں عقل. کہا کہ اچھا تم کہاں, کہنے لگا اے آدم میری جگہ ہے دماغ میں, سر میں. اچھا ٹھیک ہے, ملاقات ہوئی, جناب آدم نے خوشی کا اظہار کیا. دوسرے جگہ تم, کہا کہ میں جو ہوں حیا, کہ تم کہاں پر ہو,
کہا کہ میری نگاہ جو ہے میرا جو ہے وہ آنکھوں میں ہے. تم کہاں رہتی ہو؟ کہا میں آنکھوں میں رہتی ہوں. آنکھوں میں رہتی ہے. اچھا. ادھر والے سے پوچھا, میں پوری بات کو آگے بڑھاتا ہوں. پھر تم کون ہو؟ تو پہلے نے کہا کہ اے آدم میں جو ہوں وہ تکبر ہوں. کہا کہ تمہاری جگہ کہاں پر ہے؟ تم کہاں پر ہو؟ کہا میری جگہ دماغ میں. جناب آدم نے تعجب سے سوال کیا, بھئی دماغ میں تو جو ہے وہ عقل رہتی ہے. تکبر نے کہا ہاں, جب تک میں نہ آؤں تب تک. ون ایٹ اے ٹائم. یہ وہ سیٹ ہے جہاں پر ایک پیسنجر بیٹھ سکتا ہے. یا عقل بیٹھے گی یا تکبر بیٹھے گا. یعنی اگر تکبر آ گیا کلیئر میسج آ رہا ہے کہ اگر تکبر آ گیا اس کے بعد عقل کی نام کی وہ چیز باقی نہیں رہے گی. جیسے ہی تکبر آیا عقل گئی. جو کبریائی زیب ہے پروردگار کو دیتی ہے بس, اس کے علاوہ کسی کو زیب نہیں دیتی. ادھر تکبر آنا ہے اور ادھر انسان کی نگاہ انسان ذات سے عقل نکل جانی ہے. انسان سمجھتا ہے کہ میں صاحب عقل ہوں, انسان سمجھتا ہے میں سوچ کے فیصلہ کر رہا ہوں, انسان سمجھتا ہے کہ میں سوچ سمجھ کر آگے بڑھ رہا ہوں. کبریائی, اور یہ جو کبریائی یہ جو انا ہے, اچھا کبریائی کا جو انسانی زندگی کے اندر سیٹ اپ بنتا ہے وہ آتا ہے آج کل کی زبان میں جس کو ہم سمجھا سکتے ہیں, the word very simple word, 3 words, letter words, ego. میں, انا, میں. عربی زبان میں کو کہتے ہیں انا, اردو میں استعمال ہو گیا انا, ایک الگ معنی میں استعمال ہونے لگا میں. پروردگار عالم سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو انسان کے وجود سے نکالنا چاہتا ہے وہ یہ میں ہے. سب سے زیادہ خطرناک بیماری جو انسان کے وجود کے اندر ہے وہ ہے میں. یہ نکل جائے انسان کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. بلکہ انسان کا نہیں, انسانیت کا مسئلہ سالو ہو جائے گا. آج دنیا میں جتنی جنگیں ہو رہی ہیں جہاں انسان کا خون بہا رہا ہے, جہاں انسان پر ظلم کر رہا ہے, جہاں انسان کا استحصال کر رہا ہے, چاہے جان کے اعتبار سے, مال کے اعتبار سے, کسی اعتبار سے بھی, در حقیقت اپنی سپیریارٹی کو سیو کرنے کے لیے, اس کو ایکسپریس کرنے کے لیے, اگر انسان کے وجود سے یہی نکل جائے تو کیا بچے گا؟ پھر کچھ بھی نہیں بچے گا. آپ ذرا غور کیجئے. لہذا قرآن دیکھیے کتنا سمپلیفائی کر کے بات کر رہا ہے. سب سے پہلی چیز عباد الرحمن, اللہ کا جو بندہ بنے گا اس کی سب سے پہلی خصوصیت, یعنی میں کمپیریزن کرنے کی عادت نہیں اس طرح سے, لیکن عرض کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی خصوصیت نہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہوں گے, نہ کہہ رہا ہے روزے رکھتے ہوں گے, نہ کہہ رہا ہے خمس دیتے ہوں گے, نہ کہہ رہا ہے جہاد کرتے ہوں گے, کچھ بھی نہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ ان کے وجود میں نرمی ہوگی, انا نہیں ہوگی, غرور نہیں ہوگا, تکبر نہیں ہوگا. وہ عقل سے کام کریں گے, سوچ کے کام کریں گے. آج ہمارے سامنے ایسی مثالیں آتی ہیں, اب یقین جانے زنان گرامی, لوگ باقاعدہ ائمہ سے سوال کیا کرتے تھے. ہمارے دور میں ہم سے کے سوال کرتے ہیں. حج پر جانے کا موقع آیا, میں نے مجلس میں پڑھ دیا درس سے پہلے, حج پر جانے سے پہلے کہ بھئی حج پر جا رہے ہیں, معافیاں مانگ کر جائیں. اور انتہائی ضروری ہے کہ انسان پروردگار کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو معاف کروانے جا رہا ہے تو وہاں حقوق اللہ معاف ہونے والے ہیں, حقوق العباد یہیں سے معاف کروا کے جانے. پروردگار حقوق العباد معاف نہیں کرتا. آپ بلیو کیجئے, میرے پاس اچھے خاطے فون آ گئے, مولانا ہم کیسے کریں, ہمارا تو برسوں سے اپنے بھائی کے ساتھ تعلق ہی نہیں. These are problems. برسوں سے ہمارا اپنے بھائی سے تعلق نہیں ہے, برسوں سے ہمارے بہن سے رشتہ منقطع ہیں, ہم ان کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہیں, ان کے پاس جانے کو تیار نہیں ہیں, ان کے ساتھ سلام دعا کرنے کو تیار نہیں ہیں, ان کے فنکشن میں ہم نہیں جاتے ہیں, ہمارے فنکشن میں وہ نہیں آتے. خدا کرے کہ یہاں پر ایسا نہ ہو, لیکن دنیا میں ہر جگہ ایسا ہے. کہاں نہیں ہے؟ لوگ آئے معصوم کی خدمت میں, چڑھے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں. خدا نصیب کرے حج, ہر مومن کو نصیب کرے. بڑی شاندار عبادت ہے حج. وہاں پر جو حج کی عبادتیں, جو حج کے مراسم ہیں, جو حج کے افعال ہیں, ان میں سے ایک تو خانہ کعبہ کے گرد طواف کرنا ہے, 7 چکر لگانا ہے. اب میں ساری باتیں وہ سارا حج نہیں بیان کرنے والا یہاں پر. تو ایک امپورٹنٹ عبادت ہے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگانا, اور ایک عبادت ہے صفا اور مروہ کی 2 چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہیں, یا ٹیلے کہہ لیجئے ان کو آپ, ان کے درمیان 7 رن بنانے, 7 چکر لگانے, یہاں سے وہاں سے یہاں, اور آلموسٹ یہ 0.5 کلومیٹر کی واک ہے, تو تقریباً یہ 3.5 کلومیٹر واک بن جاتی ہے. آلموسٹ 35, 40, 50 منٹ, 40 منٹ لگتے ہیں اس کے اندر. اور جو ائمہ طاہرین کا دور ہے اس وقت جناب علی مسجد الحرام کافی پیچھے رہ جاتی تھی, مسجد ختم ہو جاتی تھی, درمیان میں محلہ تھا, اور محلے کے بعد پھر جناب علی مارکیٹ تھی,
اور مارکیٹ کے درمیان، یعنی پورا ایک روڈ تھا جس کی دونوں طرف مارکیٹ تھی، اور مارکیٹ کے درمیان یہ سڑک تھی جو صفا مروا کی سڑک کہلاتی تھی. لوگ ادھر ادھر جا بھی رہے ہوتے تھے، عبادت بھی کر رہے ہوتے تھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہیں پر شاپنگ بھی کر رہے ہوتے تھے. اور یہاں سے تقریباً 50-60 سال پہلے تک یہ مارکیٹ تھی. اب وہ سب برباد ہو گیا، ختم ہو گیا، اور اب بالکل ایک مسجد کا حصہ بنا دیا گیا اس کو. ایسا لگتا ہے مسجد کا حصہ بن گیا. جنہوں نے آج کل کیا وہ سمجھتے ہیں کہ مسجد کا حصہ ہے، ایسا نہیں تھا. 50 سال پہلے تک مارکیٹ تھی، وہاں پر دونوں طرف مارکیٹ تھی، دکانیں لگی ہوتی ہیں، لوگ درمیان سے گزر رہے ہوتے تھے. اب واک کر رہے کچھ بھی نہیں، لوگ وہاں مارکیٹ بھی کر رہے ہیں جناب علی، جانور بھی چل رہے ہیں، گھوڑے بھی چل رہے ہیں، اونٹ بھی چل رہے ہیں، لوگ انسان پیدل بھی چل رہے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ آقا بھی چل رہا ہے، غلام بھی چل رہا ہے، کالا بھی چل رہا ہے، گورا بھی چل رہا ہے. تو لوگ آئے، ایک شخص آئے چھٹے امام کی خدمت میں، کہنے لگا مولا دیکھیں سب کو سمجھ میں آتا ہے، مجھے صفا مروا کی صحیح سمجھ میں نہیں آتی. جب نے اس روایت کو پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ بیماری بہت پہلے کی پرانی بیماری ہے. آج بھی مسلمانوں کو، مومنین کو بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں آتی. مولانا یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا اسلام آپ اتنا اصرار کرتے داڑھی رکھیں ہی رکھیں، ہماری سمجھ میں نہیں آتی. تو ہر دور میں کچھ باتیں کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں، اور جب نہیں سمجھ میں آتی ہیں تو ہم بعض اوقات اپنے آپ کو ائمہ طاہرین سے زیادہ دیندار بھی سمجھنے لگتے ہیں، سمجھدار بھی سمجھنے لگتے ہیں. کہ اللہ مولا میں سمجھ میں نہیں آتی، یہ کیا واک کروا رہے ادھر سے ادھر، یہاں سے لیفٹ رائٹ. امام نے کہا کہ میں بتاؤں، اور عجیب جملہ چھٹے امام کا. امام نے فرمایا یہ جو صفا مروا کی صحیح ہے، اس کا کچھ مقصد نہیں بارگاہ الہی میں، صرف ایک مقصد ہے، گردن کشوں کے غرور کو توڑنے کے لیے. کہ یہی جو تمہارے دل میں آنا ہے نا کہ میں کیوں چلوں غلاموں کے ساتھ، میں کیوں اس طرح واک کر رہا ہوں، میں آج تک کبھی اس طرح سے نہیں چلا، میں نے کبھی اس طرح سے لیفٹ رائٹ نہیں کی. لیفٹ رائٹ کروائی تو ہے، کی کبھی بھی نہیں ہے. دوڑ لگوائی تو ہے لوگوں کو، خود کبھی نہیں دوڑ رہا ہوں. چلوایا تو ہے لوگوں کو اپنی خاطر، خود کبھی کسی کے لیے نہیں چل رہا ہوں. یہ کیا میں بلا چل رہا ہوں؟ یہ جو تمہارے دل میں غرور ہے، خدا اس غرور کو توڑنا چاہتا ہے. اس کے لیے صفا مروا کی صحیح. اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، نرمی کے ساتھ، گفتار میں، کردار میں، انداز میں بہترین نرمی. صلہ رحمی، احباب، عزیز، دوست، رشتہ دار، ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنا. انا کو نکال کے سائڈ پہ رکھ دینا. اور اسی کا ایک انتہائی اہم جو نتیجہ ہمارے سامنے آتا ہے، غصہ. یہ غصہ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیے، اللہ کرے کہ یہاں پر نہ ہو، کیونکہ پاکستان میں تو بہت سنتے ہیں اس طرح کے الفاظ. مولانا میرا غصہ بڑا خطرناک ہے، بڑا تیز ہے، آپ کو نہیں معلوم. مجھے غصہ آ گیا نا پھر بس ختم. پھر وہ اماں بھی سائڈ پہ ہو جاتی ہیں، ابا بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بیگم بھی سائڈ پہ ہو جاتی ہے، بچے بھی سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. یہ جملہ بڑا کامن سا جملہ ہے، اور اس پر بڑے لوگ بڑے فخر کرتے نظر آتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. میرا غصہ مولانا بڑا خطرناک غصہ، آپ کو نہیں پتا کیا غصہ ہے. جب غصہ آ گیا پھر ختم ہو گیا بات. روایتوں کے اندر ہے، جو معصوم کے الفاظ ہیں وہ عرض کر رہا ہوں. دیکھیے وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس. ہمارے ائمہ نے ہم کو کیا سکھایا ہے، کیا بتایا ہے، کیا سمجھایا ہے. انسان کی زندگی کے دو ڈائمنشنز ہیں، انسان کے وجود کے دو ڈائمنشنز ہیں. ایک ڈائمنشن ہے روحانی ڈائمنشن، رحمانی ڈائمنشن. دوسرا ہے شیطانی ڈائمنشن، حیوانی ڈائمنشن. ایک روح ہے ہمارے پاس، ایک نفس ہے، ایک ہے نا، ایک رحمانیت، ایک شیطانیت ہے. روایتوں کے اندر چھٹے امام کے باقاعدہ احادیث موجود ہیں اور کلیئر احادیث موجود ہیں. امام فرماتے ہیں جب انسان غصے کے اندر ہوتا ہے، اپنے رحمانی ڈائمنشن کو مکمل پیچھے چھوڑ دیتا ہے، اس کی طرف بیک کر لیتا ہے، اور اپنے آپ کو اس حیوانی ڈائمنشن کے اندر لے کے چلا جاتا ہے، اس کی پیک پر لے کے چلا جاتا ہے. یعنی دوسرے الفاظ میں مجھے لگتا ہے کہ جب کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نا میرا غصہ بڑا تیز ہے، بڑا فخر کر رہا ہوتا ہے، تو گویا وہ اس بات پہ فخر کر رہا ہوتا ہے کہ میں کتنا بڑا حیوان ہوں. دیکھیں نعوذ باللہ، سوری ٹو سے، وی شوڈ انڈرسٹینڈ دس. میں کتنا بڑا جو ہے وہ شیطان ہوں. آپ دیکھیں کہ میری ماں بھی سامنے سڑ جاتی ہے، میرے باپ بھی سامنے سڑ جاتا ہے، میری بیوی سامنے سڑ جاتی ہے. غصہ ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، غصے پر قابو رکھنا کمال کی بات ہے. غصہ آتا ہے، فطرت انسانی کے اندر ہے. لہٰذا کائنات کو جو عظیم ترین انسان تھا اس کا بھی غصہ آیا. کب غصہ آیا؟ جب عرب کے سینے پر بیٹھے، جب عرب کے سینے پر بیٹھے اور عین اس وقت جب عرب کا سر قلم کرنا چاہتے ہیں، اس نے ایک مرتبہ جو ہے وہ امام کے چہرے پر گستاخی کی، اس نے جو ہے لعاب دہن پھینک دیا. سوری، عامر ابن عبدوت، معذرت عرب کا نام آ گیا، جنگ خندق میں عامر کے سینے میں بیٹھے ہوئے امام اس کے گردن قلم کرنا چاہتے ہیں. اس نے بدتمیزی کی شان میں گستاخی کی، امام کھڑے ہو گئے. وہ جو پیغمبر نے فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، یہ اسی جنگ کی بات ہے. عجیب، عامر ابن عبدوت وہ بہادر کہ جس کے بارے میں لشکر اسلام یہ کہہ رہا تھا کہ بابا اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے اس کو،
ہم ایک جا رہے تھے قافلے کے اندر اور جناب علی ڈاکو نے حملہ کر دیا تھا. تو یہ بہادر اتنا بڑا بہادر ہے, اس نے اونٹنی کے بچے کو اٹھا کے ڈھال بنا لیا تھا ایک ہاتھ سے, اور ایک ہاتھ سے لڑتا جا رہا تھا. ڈاکوؤں کے گھروں کو اس نے باہر بھگایا تھا. اس سے کون لڑنے جائے گا؟ اور مولا کائنات گئے اور اس کو پچھاڑا ہے. اس نے بدتمیزی کی, کھڑے ہو گئے. یعنی نئے سرے سے دوبارہ جنگ شروع ہوئی. امام نے پھر اس کو نئے سرے سے پچھاڑا. لوگوں نے پوچھا یہ علی آپ کے ہاتھ میں آ گیا تھا, آپ کے قابو میں آ گیا تھا, پھر آپ جو کیوں اس کے سینے سے ہٹ گئے؟ کہا اس نے بدتمیزی کی, اور جب بدتمیزی کی مجھے غصہ آ گیا. جب غصہ آ گیا میں نہیں چاہتا تھا رضائے الہی میں علی کا غصہ بھی شامل ہو جائے. یہ ہے ضربت علی افضل من عبادت ثقلین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ انداز ائمہ طاہرین کا, یہ انداز سمجھانے کا. دیکھو حساس ترین موقع پر بھی, حساس ترین موقع پر بھی ذاتی دشمنی کو نکالو. اگر دشمنی ہو تو اللہ کی خاطر, دوستی ہو تو اللہ کی خاطر. بس نگرامی میں اپنی گفتگو کو مکمل کر رہا ہوں. خدا کی خاطر جب قربانی کی بات آتی ہے, محبت اور دوستی تو اور دشمنی تو اپنے مقام پر, جب قربانی کی بات آتی ہے تو جو معراج نظر آتی ہے وہ کربلا کے میدان میں نظر آتی ہے. اور ایسی معراج کہ دنیا کا شاید کوئی انسان اتنی عظیم قربانی بارگاہ الہی میں پیش نہیں کر سکتا ہے. کوئی انسان, کسی کی بس میں نہیں اتنی بڑی قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کرے. اور حسین نے کیا عجیب قربانی اور کیا عظیم قربانی خدا کی بارگاہ میں پیش کی. وہ جو شاعر نے کہا نا, بہت صحیح کہا ہے, کچھ بھی نہ بچایا اپنے لیے گھر اپنا لٹانے والے نے, کچھ بھی نہ بچایا. لیکن یہ وہ ایام ہے کہ جن ایام میں دل کرتا ہے کہ شہزادی زینب کا تذکرہ ہو, مولا سجاد کا تذکرہ ہو. میں جملہ شام غریبہ میں پڑھا کرتا ہوں, آج آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. دیکھیے کربلا میں جو سرکار سید الشہداء کی اسٹریٹجی ہے وہ عجیب اسٹریٹجی ہے. اہل بیت اطہار کا انداز جو تھا کربلا میں اس سے بالکل مختلف انداز نظر آیا. پیغمبر جب جنگوں میں جاتے تھے پہلے مولا کائنات کو بھیجا کرتے تھے آگے, اصحاب کو سنبھال کے رکھتے تھے, پیچھے رکھتے تھے, اپنوں کو پہلے بھیجتے تھے. مولا کائنات کا دورہ یہی کرتے تھے, اپنے بچوں کو پہلے آگے بڑھاتے تھے, اصحاب کو پیچھے رکھتے تھے, سیف کرتے تھے. کربلا کا میدان وہ میدان ہے جہاں پر اصحاب کی شہادت پہلے ہوئی ہے, اپنوں کو بعد میں بھیجا ہے. بزرگ علماء فرماتے ہیں اس کا راز یہ ہے کہ کربلا میں جو آیا تھا اس کو پتا تھا مجھے شہید ہونا ہے. وہاں کوئی جان بچانے کے لیے نہیں آیا تھا, جو آیا تھا جان لٹانے کے لیے آیا تھا. اور چونکہ جان لٹانے کے لیے آیا تھا تو جو جتنا جلدی شہید ہو گیا اس کا غم, اس کا دکھ, اس کا درد اتنا ہی کم ہے. عجیب ہے. یعنی جو سب سے پہلا شہید ہے وہ 3 دن کی بھوک اور پیاس لے کر تو گیا ہے, کسی شہید کا غم اپنے دل میں لے کر نہیں گیا. غور فرما رہے, جو دوسرا شہید ہے اس کے غم میں اتنا اضافہ ہے کہ 3 دن کی بھوک اور پیاس لے کر بھی گیا, ایک شہید کا ماتم کر کے بھی گیا. بس اب سمجھتے جائیں, اب سمجھ میں آئے گا کہ کیوں میرے مولا نے عباس کو آخر تک بچا کے رکھا تھا. اور جو آخری شہید ہے میرا مولا شہید ہے. اب غور فرما رہے, لیکن اب مجھے جملہ کہنے دیجئے تاکہ زینب اور سید سجاد سمجھ میں آئے. اب سمجھ میں آئے کہ زینب کس مقام پر ہے. جس نے 71 جنازوں پر ماتم کیا اس کا نام ہے حسین, جس نے 72 جنازوں کا ماتم کیا وہ ہے زینب. جس نے 72 جنازوں کا. اور میں کہتا ہوں حسین آپ نے جتنا ماتم کیا لیکن حسین جیسے امام کا ماتم نہیں کیا. حسین جیسے امام کا ماتم کرنے والی کا نام زینب ہے. آپ نے جتنا ماتم کیا زینب کی بے پردگی کا ماتم نہیں کیا. زینب کی بے پردگی کا ماتم کرنے والے کا نام ہے سجاد. اب سمجھ میں آیا سید سجاد کون, اب سمجھ میں آیا سید سجاد کون ہے. وہ شاعر نے بڑا عجیب کہا, یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا.
ذرا غور کیجئے. یا رب کوئی مل جائے نہ پہچاننے والا بازار میں سجاد دعا مانگ رہا ہے اور تاریخ میں غیرت کا خدا لکھا ہے جس کو ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ رہا، ہر موڑ پہ زینب کی رضا مانگ. شاید یہی راستہ کہ جب میرا مولا پلٹ کر دوبارہ جب مدینہ میں آیا ہے، جب دیکھا کسی نے دیکھا مولا گریہ فرما رہے ہیں، آنسو بہا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. عجیب جملہ، عجیب روایت پڑھنے جا رہا ہوں تو بس میری آخری جملے اور آخری روایت ہے یہ. آخر کہنے لگا مولا آپ کب تک آنسو بہائیں گے، کب تک گریہ کریں گے، کتنا آنسو بہائیں گے آپ؟ میرے مولا کیا جواب دے؟ دیکھیں بعض اوقات انسان اپنے غم کو چھپا جاتا ہے، بعض اوقات اپنے درد کو چھپا جاتا ہے. امام نے اس پوچھنے والے کے ذہن کے اعتبار سے کہنے لگا بھائی تجھے معلوم ہے، عجیب یہ بھی عجیب درد کا جملہ ہے، بھائی تجھے معلوم ہے یعقوب کا ایک بیٹا تھا یوسف، آنکھوں سے اوجھل ہوئے تھے یوسف اور علم نبوت سے جانتے تھے کہ ملاقات ہونے والی ہے، لیکن اس کے باوجود فراق یوسف میں اتنا روئے. قرآن گواہی دے رہا ہے کہ یعقوب کی آنکھوں کا نور جاتا رہا. کہنے لگے بھائی وہ ایک یوسف تھا اور زندہ ملنے والا تھا، میں نے اپنے 18 یوسف کربلا کی زمین پر تڑپتے ہوئے دیکھے. میں نے عباس کا ماتم کیا، میں نے اکبر کا ماتم کیا، میں نے قاسم کا ماتم کیا، میں نے اعلی محمد کا ماتم. ارے میں کیسے نہ رہا ہوں؟ لیکن اب جو آیا تھا نا وہ دلاسا دینا چاہتا تھا، پرسہ دینا چاہتا تھا، تو انداز ہوتا ہے پرسہ دینے کا. اس کے سامنے کچھ اور نہ آیا تو اس نے یہ جملہ کہا، کہنے لگا مولا دیکھیے شہادت ہے نا، شہادت پر آل محمد فخر کیا کرتے ہیں، شہادت آل محمد کی میراث ہے، شہادت پر آل محمد کو ناز ہے. یہ امام کو دلاسا دینا چاہتا تھا، بس اتنا سننا تھا. اب جو اصل درد تھا وہ باہر آیا. امام کہنے لگے بھائی تو نے انصاف نہیں کیا، میں مانتا ہوں کہ شہادت آل محمد کی میراث ہے، شہادت پر آل محمد فخر کرتے ہیں، کیا اس پر بھی فخر کرے کہ فاطمہ زہرا کی بیٹی ہو، شرابیوں کا مجمع ہو، شرابی کا دربا ہو، قدم قدم پر تمہارا امام فریاد کر رہا ہو. کوئی ہے جو فاطمہ کی بیٹیوں کو چادر پہنا دے؟ چادر پہنانے والا کوئی نہ ہے. کہیں سے پتھر آتے ہو، کہیں سے تازیاں آتے ہو، کہیں سے آگ برسائی جاتی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا عَلَى مُحَمَّدٍ أَيَّامُ انقلب ينقلب. پروردگار تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کے غم کے سوا کوئی غم ہماری زندگی میں شامل نہ فرما. معبود ہمارے ناسوں کو رومال حضرت زہرا میں جگہ عنایت فرما. جس مرحوم کا جو انتقال ہوا ان کو اور جو مرحومین ہیں یہاں کے، پروردگار ان سب کو اعلیٰ علیین میں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان سب کے، ہم سب کے تمام گناہان کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت فرما. اپنی موت کے لیے بہترین انداز سے تیار رہنے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود جو بیمار ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کلی عنایت فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ عنایت فرما. جو بے روزگار ہیں، جو کم روزگار ہیں، جو رزق حرام میں مبتلا ہیں، پروردگار ان سب کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں بھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں ان سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. دین کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. معبود جیسا بندہ تو ہم کو دیکھنا چاہتا ہے ویسا بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. جیسا اہل بیت اطہار ہم کو دیکھنا چاہتے ہیں ویسا بننے کی ہم کو توفیق عنایت فرما. پالنے والے قلب مقدس امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما. ہماری گناہگار آنکھوں کو مولا کے دیدار سے منور فرما. پالنے والے اپنا کردار، اپنے بچوں کی تربیت، اپنے گھرانوں کا ماحول امام کی تعلیمات کے مطابق بنانے کی ہم سب کو توفیق عنایت فرما. اپنی آخری حجت امام اسرب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ایک مرتبہ سورہ الحمد کی درخواست ہے، سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. مرحوم احمد عباس ابن محمد صفدر اور اسی طرح مرحوم سید دلدار حسین زیدی ابن سید ازادار حسین زیدی اپنے اپنے مرحوم کو بھی شامل کر لیجئے. اور بالخصوص تمام مومنین اور الاخص وہ مومنین جن پر فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں، جو حالیہ واقعات میں شہید ہوئے ہیں بالخصوص پاکستان وغیرہ میں، ان سب کو شامل کرتے ہوئے ان سب کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد، 3 مرتبہ سورہ اخلاص. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم ماتم حسین یا حسین. درد سجاد کے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے ہائے روتا ہے قلم ہائے روتا ہے قلم لفظ بناؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کرتاس پہ لاؤں کیسے ہائے روتا ہے قلم لفظ بناؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد جن کی مادر کا جنازہ تھا اٹھا رات کے وقت جن کی مادر کا جنازہ تھا اٹھا رات کے وقت سر برہنا سرے بازار بلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد جن کی مادر کا جنازہ تھا اٹھا رات کے وقت جن کی مادر کا جنازہ تھا اٹھا رات کے وقت سر برہنا سرے بازار بلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد رسیاں پاؤں میں چھالے تھے تماچوں کے نشان رسیاں پاؤں میں چھالے تھے تماچوں کے نشان حسرت و یاس کی میت کو اٹھاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کرتاس پہ لاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس
کرتاس پلاؤں کیسے درد سجاد کے رسیاں پاؤں میں چھالے تھے تماچوں کے نشان رسیاں پاؤں میں چھالے تھے تماچوں کے نشان حسرت و یاس کی میت کو اٹھاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں کیسے درد زخم جو جسم پہ آئے ہیں دکھا سکتا ہوں زخم جو جسم پہ آئے ہیں دکھا سکتا ہوں دل نے جو شام میں کھائے ہیں دکھاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں کیسے درد سجاد زخم جو جسم پہ آئے ہیں دکھا سکتا ہوں زخم جو جسم پہ آئے ہیں دکھا سکتا ہوں دل نے جو شام میں کھائے ہیں دکھاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں ایسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں کیسے درد سجاد کے کرتاس پلاؤں مومن متوجہ زیارت السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا امیر المؤمنین السلام علیکہ یا فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین السلام علیکہ یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأنا أخذ برحلك خصوصا سيدي ومولاي بالفضل عباس ابن أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء السلام عليك يا شمس الشموس يا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض توس السلام عليك وعلى أختك فاطمة المعصومة ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا إمام الإنس والجان ألمان 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 من فتن الزمان ومن زوال الإيمان ومن شر شيطان سيدي أجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أنصارك وأعوانك وشيعتك ومحبيك السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة جميعا ورحمة الله وبركاته